جی امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ جو کہ صاحب صحیح امام بخاری محمد ابن عیسیٰ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، ان کی کتاب صحیح مسلم ہے، اس کا درس پیش خدمت ہے۔ چنانچہ امام مسلم بن حجاج رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا محمد بن رمح بن المہاجری رحمہ اللہ انہ قال اخبرنا اللیث عن یحیی بن سعید عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال، چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے استاذ بزرگوار حضرت محمد بن رمح بن مہاجر سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اس حدیث کی خبر ہمیں امام لیث رحمہ اللہ نے دی۔ لیث کے معنی شیر کے ہیں، تو یہ نام انہوں نے رکھا ہے، مگر ہمارے لیے رکھنا مناسب نہیں ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فہد کے معنی میں شیر، ہاں فہد بھی شیر ہے، تیندوا وہ ہاں جی ہاں نمر چیتا کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے نام زیادہ عرب میں رکھے جاتے ہیں۔ وہ شیر ہوں گے، اللہ کو معلوم، بہت جانور ہوں گے، صحرا ہے، ریگستان ہے، وہاں جو سانپ بچھو ہیں طرح طرح کے ہیں۔ ہاں ہاں جی، اللہ ہمیں بچائے شیطان سے اور ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے روایت کی، جو کہ امام لیث ان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو الزبیر محمد بن مسلم ابن تدرس رحمہم اللہ سے یہ حدیث روایت کی، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی صحابی تھے، اور ان کے والد بزرگوار بھی صحابی تھے۔ انہوں نے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کہ تم جوان اور باکرہ لڑکی سے شادی کرتے جو تمہارے ساتھ کھیلتی تھی، تم اس کے ساتھ کھیلتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے بہت سارے بچوں کو چھوڑا، ان کی نگرانی کرنا اور ذمہ داری نبھانا اور ان کی خدمت کرنا ضروری تھا، تو میں تجربہ کار عورت کو شادی کر کے لے آیا، ورنہ اگر باکرہ کو لے آتا تو وہ بھی گھر کی لڑکیوں کے مانند رہ جاتی تھی جو نا تجربہ کار تھی۔ تو انہوں نے روایت کی اور فرمایا، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام جعرانہ سے آپ واپس ہو رہے تھے، حنین میدان حنین کے پاس، اور حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملک افریقہ کے تھے، ان کے کپڑے میں چاندی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاندی سے مٹھی بھر بھر کے لے رہے تھے اور لوگوں کو عطیہ دے رہے تھے، لوگوں میں بانٹ رہے تھے۔ اور تو اس آدمی نے کہا، اے محمد انصاف کرو۔ اس منافق آدمی نے کہا کہ اے محمد تم انصاف کرو۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ہو تجھ پر
بربادی ہو تیری، میں اگر انصاف نہ کیا تو پھر کون آدمی ہے جو انصاف کرے؟ تب تحقیق میں ناکام ہوا، نقصان برداشت کرنے والا ہوا، یا تم ناکام ہو یا نقصان برداشت کرنے والے ہو، اگر میں نے انصاف نہیں کیا تو خلیفہ ثالث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کروں اور اس کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بڑے خلیفہ تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن صبح کی نماز پڑھانے کے لیے محراب میں تھے، تو پیچھے سے ان پر ایک آدمی نے وار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو انصاف کا حکم دیا تھا، مگر اس نے نہیں مانا، تو اس نے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے آئے۔ جب حملہ ہوا تو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی آواز میں کہا، قتلنی او ضربنی الکلب، کتے نے مجھے قتل کر ڈالا یا مجھے مار ڈالا۔ ان کو لایا گیا گھر، بستر مرگ پر سلایا گیا، تو لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لاتے رہے، تو ایک نوجوان آیا جس کے کپڑے ٹخنے کے نیچے لٹک رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی نیکی کا کام کرنا چھوڑا نہیں، کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ، ردو علیہ ھذا الغلام۔ تو اس آدمی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پرہیزگار تھے کہ موت کے وقت انہوں نے اپنی میراث تقسیم کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ حضرت عبداللہ میرے ساتھ بیٹھے رہیں گے، حاضر رہیں گے، انہیں معاملے میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان کے فرزند عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان تھی، بڑے شان کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ میراث میں کیا دیتے ہیں شیخ؟ اپنا جو طریقہ کار ہے زندگی، دین کا معاملہ ہے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی آمدنی میں سے موت کے بعد کفن دفن کا خرچ کیا جاتا ہے، پھر اس کی کوئی وصیت ہے تو اس کے مال میں سے 1/3 خرچ کیا جاتا ہے، پھر اس کو تجہیز و تکفین کا خرچ اسی میں سے نکالا جاتا ہے، پھر واپس آنے کے بعد ان کا مال فوراً تقسیم کیا جاتا ہے۔ آج کل پہلے ہی سے لوگ مال تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے چھوڑیے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کا سر قلم کروں، اس منافق کو مار دوں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لوگ بعد میں یہ کہنے لگیں گے کہ میں اپنے ہی لوگوں کو مارتا ہوں، بے شک یہ اور اس کے مانند لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کریم پڑھیں گے مگر ان کی قرأت ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گی، اور وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے جیسا کہ کمان سے تیر نکل جائے گی۔
اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی، حدثنا محمد بن المثنى انہ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی قال والدین ہاہنا هو الاسلام كما قال سبحانہ وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے ارشاد کیا کہ یہ حدیث ہم سب کو حضرت محمد ابن مثنى رحمہ اللہ نے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الوہاب الثقفی رحمہ اللہ نے روایت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث روایت کی، اور حضرت ابو الزبیر محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سماعت کی، اور کہا کہ حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ بقیہ سند کے ساتھ انہوں نے یہ روایت کی، اور پچھلی حدیث کی طرح اس حدیث کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک اور روایت پیش کی، کہا کہ حدثنا حناد بن السری، ہم سب کو روایت کی حضرت حناد ابن سری رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ابو احوص نے یہ روایت کی، انہوں نے حضرت سعید ابن مسروق رحمہ اللہ سے روایت پیش کی، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی نعم سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام حضرت سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ ماشاء اللہ جانور چرانے جاتے تھے، اکیلے نماز وہاں قائم کرتے تھے، اور اللہ کے دین پر وہ عمل کرتے تھے۔ اب ابو سعید الخدری سعد ابن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام گرامی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پاس سونا بھیجا، جبکہ وہ ملک یمن میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو 4 آدمیوں میں تقسیم فرمایا۔ یہ ایک اقرا بن حابس حنظلی ہے، اور دوسرے عیینہ بن بدر الفزاری ہیں، اور تیسرے علقمہ بن علاثہ العامری ہیں، اور چوتھے زید الخیر الطائی ہیں، پھر ایک بنو نبھان کے آدمی ہیں۔ تو قریش آگ بگولا ہو گئی، غصے میں قریش بھڑک اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجد کے سرغنہ سرداروں کو دے رہے ہیں، اور ہم کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے لوگوں کی دل جوئی کروں، تالیف قلب کا کام کروں۔ تو یہ ایک آدمی آیا جس کی داڑھی گھنی تھی، اور اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، پیشانی آگے کو تھی ابھری ہوئی تھی، سر مونڈے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا
کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو بتاؤ پھر کون آدمی ہے جو اللہ کی فرمانی کرے. اطاعت کرے. مجھ پر ساری زمین والے بھروسہ کرتے ہیں، تم لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہو. تو اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے واپس گیا اور قوم کا ایک آدمی اجازت لیا اور اس نے اس کے قتل میں شرکت کی. دیکھا جاتا ہے کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، انہوں نے کافی لوگوں کو اللہ کی راہ میں ختم کر ڈالا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کریم پڑھیں گے جو کہ ان کے حلقوں سے نہیں اترے گا، اور وہ مسلمانوں کو قتل کرتے رہیں گے، اور بت پرست لوگوں کو وہ دعوت دیں گے جو دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ کمان سے تیر نکل جاتا ہے. اور اگر میں ان کو پالوں گا تو ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے کہ قوم عاد کو قتل کیا گیا. اس کے بعد حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا اپنی سند کے ساتھ کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک یمن سے ایک دباغت دیے ہوئے چمڑے میں سونا بھیجا اور اس کو 4 آدمیوں میں تقسیم کیا. ایک عیینہ بن حصن اور دوسرے اقرا بن حابس اور تیسرے حضرت زید الخیل. البتہ حضرت علقمہ بن علاطہ اور عامر ابن طفیل بن عمر الدوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم جو عطیہ لوگوں کو دیا گیا ان سے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں. تو یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگو کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ اور میں آسمانوں میں آمین ہوں، میرے پاس آسمانوں کی خبر آتی ہے صبح اور شام. تو ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں اور گال ابھرے ہوئے تھے، پیشانی بلند تھی، گھنی داڑھی والا آدمی، سر مونڈا ہوا اور ازار کو چڑھایا ہوا آدمی. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بربادی ہو تجھ پر، کچھ زمین پر سب سے زیادہ انصاف کرنے والا میں ہوں، مجھ سے زیادہ انصاف کرنے کا کون زیادہ حقدار ہے، اللہ سے ڈرو. پھر وہ آدمی پیٹھ پھیرا اور چلا گیا. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے موقع دیں کہ اس کی گردن میں اڑا دوں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہوگا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کتنے نمازی ایسے ہیں جو اپنی زبانوں سے وہ سب کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہوں
کہ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ٹٹول کر دیکھوں اور نہ میں ان کے پیٹوں کو پھاڑوں۔ تو وہ آدمی آپ کی جانب دیکھا اور وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے آگے چل کر جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں گے جو حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر کمان سے نکل گیا۔ اور تو بدعا دی ہے اس کو۔ جی کہا اگر میں ان لوگوں کو پالوں تو ان سب کو قوم سمود کی طرح کاٹ کر رکھ دوں گا، مولی اور گاجر کی طرح ان کا سر میں قلم کر دوں گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی کہ حضرت محمد ابن مثنى رحمہ اللہ نے امام مسلم رحمہ اللہ کو یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ حدیث مجھ کو سنائی اور وہ حضرت یحییٰ بن سعید سے سنے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت محمد ابن ابراہیم نے حضرت ابو سلمہ اور عطاء ابن یسار ان دونوں کے بارے میں بتایا کہ وہ حضرت ابو سعید خدری جو کہ سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت کے پاس آیا اور انہوں نے 3 بار سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے گئے۔ جب اپنے مہم سے فارغ ہوئے، کام سے نمٹا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کہاں گئے؟ میرے پاس لے آؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آئے اور چلے گئے۔ تو کہا ان کو لے آؤ ورنہ میں ان کی پیٹھ لال کر دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ جو واقعہ ہوا میرے ساتھ سننے کی گواہی کون دے گا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے جو اس بات کو خبر دے تو میں چلوں گا۔ تو قوم کے سب سے چھوٹے فرد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہ چلے اور انہوں نے اس بات کی خبر دی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت نکلے گی جو ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگی جو اب آپ کے نمازوں کے ساتھ اپنی نمازوں کو کم سمجھنے لگیں گے، قرآن پڑھیں گے جو کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ وہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو تیر پھینکنے والا اس کے تیر کو دیکھے گا، تیر کے پھل کو، اور اس کے اوپر وہ جھگڑا کرنے لگے گا کہ کیا خون اس سے پیوست ہے، خون اس پر لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک روایت جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، انہوں نے حضرت امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ضحاک الحمدانی
دونوں سے روایت کی کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اس اثنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو یہ ایک آدمی آیا جس کا نام ذوالقویسرہ تھا اور وہ بنو تمیم کا آدمی تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف فرمائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ناکام رہوں، نقصان اٹھاؤں، کون آدمی ہے جو انصاف کرے اگر میں نا انصاف کروں؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، بے شک اس کے قبیلے میں سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو اپنی نمازوں کو آپ کے نمازوں سے کم سمجھنے لگیں گے اور اپنے روزوں کو اپنے روزوں سے کم جانیں گے، قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ کمان سے تیر نکلتا ہے۔ تو جو ہے ان میں سے جو ہے دیکھا جائے تو تیر کو خون نہیں لگا ہوگا اور وہ اپنے تیر کو دیکھے گا تو جس میں گوبر خون لت پت ہوگا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک کالا آدمی آئے گا جس کے دونوں مونڈھوں میں سے ایک مونڈھا عورت کی پستان کے مانند ہوگا یا اس گوشت کے ٹکڑے کے مانند ہوگا جو ہل رہا ہوگا۔ وہ لوگوں کی جدائی کے وقت نکلیں گے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی اور میں ان کے ساتھ رہا، تو وہ آدمی اس کے بعد تلاش کیا گیا تو ملا اور اس کو لایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ ہو بہو وہ ایسا ہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت بیان کی تھی۔